البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائیں جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے۔ حمد و ثنا اس مالک کل کے نام جو ارض و سما کا خالق ہے۔ کعبہ کی نورت دیکھو تو بڑے بڑے سر جھکا گئے، کعبہ کی شان دیکھو تو بڑے بڑے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کعبہ تیری بڑی شان ہے۔ کعبے کو دیکھو تو کعبے کے گرد چکر لگا کے لوگ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں چکر نہیں لگائے، اس اے کعبہ تیرے چکر لگا رہے ہیں۔ پوچھا بات کیا ہے؟ کہا رب کا گھر ہے۔ کہا جس کعبے کی سمت سجدہ کرے وہ عزت والا ہے، جس کا گھر ہے وہ کتنی عزتوں والا ہوگا۔ درود ہو اہل بیت، درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین پر۔ میں نے کعبے کی بات چھیڑی، جناب من مجھے یہ غور کرنا ضروری ہو گیا کہ کعبے کی ساری دیواریں ایک جیسی پر ایک دیوار پر کچھ ایسا لگا ہوا ہے۔ ارے جان دینے والے جان دے رہے ہیں، عزت دینے والے اپنی دستار کا خیال نہیں کر رہے، شانوں والے اپنی شان کو نہیں دیکھ رہے، اپنے لباس کو نہیں دیکھ رہے، اپنے تن کے وجود کو نہیں دیکھ رہے۔ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کا بوسہ لیا جائے، چاہتے ہیں کہ اس کو چوما جائے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے، یہ اور نہیں، اس میں لفظ مصطفیٰ لگا ہوا ہے۔ کعبہ عزت والا ہے، کعبہ شان والا ہے، کعبہ عزت والا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میرا جھومنے کو دل کر رہا ہے۔ آج میں پہلے گیر میں ہی چوتھے گیر کا مزہ مجھے خود آ رہا ہے۔ میرا یہ کہنے کو دل کر رہا ہے ارے تمہارا ایمان میدانی ہوگا۔ جس کو بھی حاصل کیا کعبے سے حاصل کیا۔ اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو۔ اصحاب رسول سے علی نے کعبے کے ساتھ جوڑ کر میں اپنی تحریر کو آگے بڑھاؤں گا، تحریر کو آگے بڑھاؤں گا کہ علی پاک کعبے میں پیدا ہوئے اور بتا دیا میں آپ کو دھیمے سے لہجے میں کہتا ہوں نشانی کیا ہے۔ آیت کے بارے میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے آیت کیا ہے؟ آیت کا لفظ معنی یہ ہے نشانی ہے۔ میں نے کہا نشانی ہے، نشانی کیا کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے جس سے پتہ چل جائے یہ رب ہے۔ میں نے کہا جس سے پتہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا چہرے پہ ایک نشانی ہو تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک نشانی ہے جس کی وجہ سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ میں کعبے کے ارد گرد گیا، میں نے کہا کعبہ تیری نشانی کیا ہے، تیری شناخت کیا ہے؟ کہا ایک طرف سے محمد کا ہاتھ سے لگا ہوا پتھر میری نشانی ہے، ایک طرف سے محمد کے بھائی کا نزول میری نشانی ہے۔ ایمان کہاں سے
ہے ہم نے ایمان مکہ سے لیا ہے. آپ کہیں کہ ایمان مکہ سے کیسے لیا ہے؟ میں نے کہا مکہ وہ پاک سرزمین ہے. آپ کہیں پہلے مکہ مشرکوں کی جگہ تھی. میں نے کہا تب تک تھی جب تک آمنہ کا چند اس دنیا میں آیا نہیں تھا. سورج چمکے تو پتہ چل جاتا ہے دن آ گیا ہے، چاند چمکے تو پتہ چل جاتا ہے رات آ گئی ہے، مصطفیٰ چمکے تو پتہ چل جاتا ہے کعبے کو منوانے والا. ساری عزتیں ساری رفتیں گھول گھال کے میں اس جگہ پہ گیا ہوں کہ اللہ اللہ کی سزائیں، یہ روح کی معرفتیں، یہ دل کی تمکنتیں، یہ دل کے وہ راز جو ہم پر عیاں ہوئے برصغیر و پاک و ہند میں اور جائے امت کی مرغوب منت ہیں. خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ارے میں عرض کرتا ہوں، میں نے بات کعبے سے شروع کی، کعبے کے کعبے تک پہنچوں گا. کعبے کی بات یہ ہے، کعبہ ایک گھر ہے. کیسے گھر ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم نے کوشش کی اس گھر کو بنایا جائے. اینٹ اینٹ جوڑا گیا، اینٹ اینٹ جوڑا گیا، عمارت پوری تشکیل دی گئی. میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ آئے تھے، پھر بنانا پڑا، دوبارہ اس کی تعمیر کرنی پڑی. کعبے کا نام و نشان دوبارہ ختم ہو چکا تھا. بس اتنا پتہ تھا جہاں کعبہ ہے مصطفیٰ کو پھر اینٹ اینٹ لگانی پڑی. اینٹ اینٹ لگا کے تناور درخت بنانا پڑا. آپ کہیں عیسیٰ پہ ایمان مکمل ہو گیا ہے. میں نے کہا کعبہ تو ابراہیم پر بھی مکمل ہو گیا تھا. آپ کہیں جناب موسیٰ پر ایمان مکمل ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کعبہ تو ابراہیم پر مکمل ہو گیا تھا. آپ کہیں داؤد پر ایمان مکمل ہو گیا تھا، تو میں کہتا ہوں کعبہ بھی تو ابراہیم پر مکمل ہو گیا تھا. آپ کہیں جناب یعقوب پر ایمان مکمل ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کعبہ بھی ابراہیم کے دور پر مکمل ہو گیا تھا. اس سے آگے بڑھے میں تھوڑا اور آسان کر دوں. آپ کہیں حسن یوسف تک مکمل ہو گیا تھا، میں نے کہا کعبہ بھی پہلے مکمل ہو گیا تھا. آپ کہیں شاہ صاحب آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، بات کو قریب کریں. میں نے کہا قریب یوں کرتا ہوں، یوسف نے جب نین مصطفیٰ دیکھا تو یہ کہہ اٹھا سونیا میں تو بڑا سونا تھا پر تیرے پر حسن کی انتہا ہے. دوسری بات یہ ایمان کی بات تھی. موسیٰ کا کام ایمان والا تھا، آج بھی موسیٰ کے ماننے والے موجود ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے؟ قرآن یہ دلیل دیتا ہے، ارے کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن یہ دلیل دیتا ہے کہ موسیٰ نے آپ کے روکا. سنیں ان سے 50 منٹ ہیں، آپ واپس جائیں، اپنے رب سے بات کریں. میں عرض کرتا ہوں مرشد دیدار یا حضرت باہو میں نے لاکھ کروڑا حجہ ہوں. ارے جو حاجی جو ہے وہ یہ حج کر لے اور حج کر کے آ کے کہے دکاندار کو کہ میرا کھاتا نکال، کا نام کیا ہے؟ کا نام محمد عبداللہ ہے. کا اس نام سے پہلے حاجی لکھو. کیوں حاجی لکھو؟ میں نے کعبہ دیکھ لیا ہے. ارے تو نے کعبہ دیکھ لیا، تو حاجی ہو گیا. جس نے رب دیکھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، انسان یا رسول اللہ، یا علی مرشد جیوے، مرشد جیوے زندہ. سلطان نے اور آسان کر دیا. کعبہ کو ایک دفعہ دیکھنے سے بندہ حاجی ہو جاتا ہے. دیکھیے کعبہ کو ایک دفعہ دیکھنے سے حاجی نہیں ہوتا. میں نے عمرہ کرنا پڑتا ہے. پھر عمرہ کرنے کے بعد جناب احرام باندھا جاتا ہے. احرام باندھ کر پھر جس شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، کنکریاں مار کر تو پھر جناب ادھر واپس آیا جاتا ہے. واپس آ کے منی اور مزدلفہ کے ادائیں اپنائی جاتی ہیں. پھر کعبے میں دوبارہ آیا جاتا ہے. کعبے میں دوبارہ آ کے طواف کیا جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ کعبہ کو دیکھنے سے حاجی نہیں ہوتا، ایک دفعہ محمد کو دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا، ایک دفعہ رب کو دیکھنے سے کوئی محبوب نہیں ہوتا. تو میں یہ جھوم کے کہوں تم ایک دفعہ دیکھو مرشد کو،
ایک دفعہ کعبے کو دیکھو تو تم حاجی نہیں بنتے، ایک دفعہ جناب مرشد کو دیکھو تو تمہیں کچھ ایسا معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب ایک دفعہ کعبے کو دیکھنے سے تمہارا حج نہیں ہوتا تو مصطفیٰ نے ایک دفعہ دیکھا تھا تو محبوب کیسے بن گیا؟ یہ تیری عقل کا پھیر تھا۔ مصطفیٰ آنکھ چمکتے تھے تو رب اپنا دیدار کرا۔ قلت دیدار کی کمی نہیں تھی۔ آپ اگر یہ کہیں آپ کا وجدان یہ جوش مارے بہت بڑا مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، چٹ چٹ کے پڑھا ہے، لا کو بھی پڑھا ہے، الا اللہ کو بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی پڑھا ہے؟ کہا اتنا ہی پڑھا ہے۔ میں نے کہا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عشق کیا ہے؟ کہا عشق یہ ہے محمد رسول اللہ، عشق یہ ہے محمد رسول اللہ۔ عشق کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھیں۔ اب کلمے کو ایک دفعہ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ کبھی میں عرض کرتا ہوں جو ایک دفعہ کلمے کو پڑھ لے اس کو آپ یہ سوچیں گے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، نہیں، اس کو بار بار اس کلمے کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کا فہم حاصل کرنا پڑے گا، اس کی قدرت کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کی لا میں سارا فیض ہے، اس کی لا میں منع ہے، کس چیز سے منع ہے؟ ربا مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ لا بھی محبت والی ہے۔ کیسے محبت والی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے فیض یہ ہے ہر کلام کا مبتدا اس پر جو خبر داخل کرتا ہے تو خبر سے یہ موصول ہوتا ہے کہ مبتدا کے حاصل میں یہ خبر آئی ہے۔ لا جہاں سے شروع ہوتا ہے، مبتدا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اپنے کلام کی شروعات دیتا ہے، یعنی لا ہو گیا۔ رب نے کہا موسیٰ کو مانتے ہو؟ لا۔ عیسیٰ کو مانتے ہو؟ لا۔ یعقوب کو مانتے ہو؟ لا۔ یوسف کو مانتے ہو؟ لا۔ کا کیا ہے؟ الا اللہ، مجھے تو مانو، میرے محمد کو بھی مانو۔ لائے خدا جو ہے، لائے خدا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہر ایمان والے کا یہ ماننا ہے جب مصطفیٰ کریم نبی بنے کسی کی نبوت سلامت رہی؟ ہر کسی کی نبوت ظاہر ہو گئی، انہیں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جس نے نبوتوں کو منسوخ کر دیا، جس نے عزتوں کو منسوخ کر دیا، جس نے رفعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کہیں عزت کہاں ہے؟ آپ کہیں نبوت کہاں ہے؟ آپ کہیں شان کہاں ہے؟ میں نے کہا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی کلمہ نہیں آیا تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جدھر جدھر نالین مصطفیٰ ہے ایمان بھی وہاں ہے، عزت بھی وہاں ہے، ایمان بھی وہاں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ دارالحضرت کریر والا شریف۔ آپ کا شک ختم ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ آج ختم نبوت کا شک پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے تو فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کے سارے شک دور کر دیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں ایک دھیمے سے لہجے میں اپنے دادا علی کی شان بیان کر کے اپنے نانا پر پھر آؤں گا۔ جب بھی مصطفیٰ نے اعلان کیا کسی کا شک دور کرنا ہوا تو چوٹی پر اونچی جگہ کھڑا ہو کر ہی کیا۔ اب ایک اور جگہ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، ایک اور شک دور کرنا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا نبوت کی تو لا ہو گئی، آؤ ولایت کی ابتدا کرے۔ کب ولایت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہاتھ پکڑا پیر کا، کہا من کنتو مولا علی مولا۔ محمد عربی وہ اسم ہے، محمد وہ اسم ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نام نعمان، ایک شخص نے ان کے سامنے نعمان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ کا اصلی نام ہے۔ امام شافعی کے سامنے حضرت نعمان بن ثابت نام لیا، وہ شخص نے کہا نعمان۔ آپ نے کہا ایک دفعہ پھر کو، آپ نے کہا نعمان، آپ نے کہا ایک دفعہ پھر کو۔ جب تیسری دفعہ اس نے نعمان دہرایا نا
تو دہرانے کے بعد امام شافعی چیخ اٹھے اور کہنے لگے نام نعمان میں اتنی مٹھاس ہے کہ زبان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ میرا وجدان امام شافعی کے پاس پہنچ گیا اور سوال کرنے لگ گیا، ارے نام نعمان کی تاثیر تو دیکھ لی آپ نے، کبھی نام محمد لیا ہے تو جان جائیں گے اس میں اتنی مٹھاس ہے کہ عرش والے نے اتنی مٹھاس بنائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہے شاہ صاحب آپ پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس دنیا کی بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، ایک جناب اس کا کار حیات ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ بلب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ روشنی دے۔ بلب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چانن دے۔ بلب کی کبھی بلب سے کوئی اور کام کیا کسی کو کرتے دیکھے؟ یہ بلب کا ایک ہی کام ہے، روشنی دے۔ لیکن جبرائیل کا کیا کام ہے؟ جبرائیل کا کام ہے پیغام رسائی۔ کام میں کہا مصطفیٰ کو اس دن اٹھایا کیسے تھا؟ کہا اس طرح اٹھایا تھا، کچھ اور نہیں کیا تھا، آواز نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں دی تھی؟ آواز دیتا تو مصطفیٰ ناراض ہو جاتے۔ میں پیغام لے کے آیا تھا۔ کس کا لے کے آیا تھا؟ رب کا پیغام لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہا کیا یہ کہ مصطفیٰ کا بوسہ، قدموں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا پیغام یہ تھا؟ کہا نہیں پیغام یہ نہیں تھا۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ مصطفیٰ آئیں، معراج پر آ جائیں، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اے جبرائیل، خدا کی عزت کی قسم، مجھے کعبے کی قسم، کوئی ایسی کتاب دکھا دو جس میں جبرائیل نے یہ کہا ہو سونیا آئیں معراج کی طرف چلیں۔ بس آئے جبرائیل اور آ کے بوسہ لیا۔ مصطفیٰ خود سمجھ گئے کہ اب مجھے دیدار کو جانا ہے۔ ارے میں عرض کرتا ہوں، ارے پیغام جب پہنچانا تھا تو کلام کرنا تھا، اب کلام کرنے کی ضرورت نہ پڑی، بوسہ لیا۔ مٹھاس اتنی تھی، مصطفیٰ سمجھ گئے اب یار کو یار کا دیدار کرنا ہے۔ میری بات سمجھیے، آپ کا عشق ٹھر گیا ہوگا اس بات پر۔ جبرائیل کو بات، ارے جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل قاصد ہے۔ قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دینا، بس اتنا ان سے کہہ دینا کہ اکھیاں ترس گئی ہیں تمہارے بغیر۔ خدا کی عزت کی قسم، جبرائیل نے بھی اپنے جناب خبر کو طول نہ دیا، بوسہ دیا۔ محبوب پہچان گیا، محبوب جان گیا اب یار کو یار کا دیدار کرنا ہے، اب عاشق کو معشوق کے پاس جانا ہے، اب مسجود کو سجدے کے پاس جانا ہے۔ اور جس سجدے کو سارے تڑپتے ہیں، جس سجدے کو میں عرض کرتا ہوں ہم کوئی سجدہ کیا ہے؟ سجدے کی ایک قیمت ہے۔ گھر میں سجدہ دیں اس کی قیمت 1، مسجد میں سجدہ دیں اس کی قیمت 26، جناب مدینہ شریف میں سجدہ دیں اس کی قیمت 50,000، جناب کعبہ میں سجدہ دیں اس کی قیمت 1,00,000۔ جس نے سونے رب کے سامنے سجدہ کیا ہو اس کی قیمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں آپ نے کعبہ کو حسین و وطنہ سمجھ لیا۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے عشق و وجدان سے۔ میں جب اپنے مرشد کو دیکھوں سب سے پہلے میرا کیا دل کرے گا؟ میرا دل کرے گا میں ایسے ملوں مرشد کہے کہ بڑا خوبصورت ضلع ہے۔ کئیوں کا دل کرتا ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا۔ اور اقبال کا کیا دل کرتا ہے؟ اقبال کا دل کرتا ہے اے فاطمہ اگر شریعت منع نہ کرتی ہوتی تو میں سجدہ کر کے بتاتا عشق کس چیز کا نام ہے۔ ارے اقبال کا یہ عشق عالم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جب مصطفیٰ رب کو ملا ہوگا تو کیا ادب سے نہیں ملا ہوگا؟ کیا چاشنی سے نہیں ملا ہوگا؟ کیا لطف و عنایت سے نہیں ملا ہوگا؟ ارے جب مصطفیٰ رب کو وہاں ملا تو رب نے یہ فیض عطا کیا کہ اے مصطفیٰ یہ کملی لے جا، تیرے ملنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا میں قرآن میں بھی اعلان کر دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ اعلان ہے جو تجھ سے مل گیا اور اس سوال کا جواب دے گیا یہ کملی اسے عطا کر دینا۔ اور عطا کر کے کہنا اے شخص
اللہ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ مصطفیٰ معراج سے واپس آ گئے، جناب صدیق اکبر سے پوچھا کیا کریں گے؟ کہا صداقت کا جناب علمبردار بنوں گا، صداقت پھیلاؤں گا۔ فاروق اعظم سے پوچھا کیا کریں گے؟ کہا عدل کا نظام نافذ کروں گا۔ ارے اس سے آگے عثمان غنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں غربت مٹا دوں گا، ہر کسی کو فیض دوں گا۔ تو وہاں حیدر تاجو والا آ گیا، خرامہ خرامہ قدموں سے اپنے تاج کو سجاتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا۔ مصطفیٰ نے رب کی زبان میں کلام کیا، کلام کر کے کہا اے علی میرے بھائی میری بات سن، ایک راز کی بات ہے۔ کہا راز کی بات کیا ہے؟ کہا جب میں عرش پر گیا تھا نا، رب سے ملاقات کی تھی نا، تو میں رب کو اس ادا سے ملا تھا کہ رب نے مجھے یہ نوازشات عطا کی، جاؤ تحفہ لے جاؤ۔ میں اس کو یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی لوگ جب حج سے آتے ہیں نا مصلی لے کے آتے ہیں، حاجی لوگ جب حج سے آتے ہیں نا تسبیح لے کے آتے ہیں، حاجی لوگ حج سے آتے ہیں جناب کھجورے لے کے آتے ہیں، حاجی لوگ حج سے آتے ہیں تو جناب عطر لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ نہ بھی لے کے آئے تو لاہور سے خرید لیتے ہیں۔ کوئی پوچھے گا کہاں سے آئے ہو تو نشانی دیں گے، ہم ٹوپی لائے ہیں، ہم مسلح لائے ہیں۔ ارے بابا صدقے جاؤں مصطفیٰ پر، مصطفیٰ نشانی لایا معراج کی، تو نشانی لا کے علی کو عنایت کر کے بتایا اے میرے بھائی تو نے لوگوں کے داغ چھپاتا گیا، لوگوں کے عیب چھپاتا گیا، میں تیرے لیے رب سے معراج کی نشانی لایا۔ میرے بھائی کیا کرو گے؟ کہا یہ کروں گا کہ عیب چھپاؤں گا۔ ہے خدا کی عزت کی قسم، میں نے کسی کے پاس گیا تو میں نے کہا فقیر کیا ہوتا ہے؟ کہا فقیر یہ ہوتا ہے وہ عمل کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ان کا فقر چلا کہاں سے ہے؟ کہا فقر یہاں سے چلا ہے کہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ الفقر فخری والفقر منی، الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر مجھ سے ہے اور فخر مجھ سے ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ فخر مجھ سے ہے۔ اس کے بعد رب نے منیت کا کوئی دعویٰ کرے تو کہا جی دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا دعویٰ کرنے والے صرف 2 شخص ہیں۔ کہا کون سے 2 شخص ہیں؟ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ میں نے کہا 5 ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا منیت سے پہلے، منی کا پہلا صیغہ، منی کس سے نکلا ہے؟ منی من سے نکلا ہے۔ من کا پہلا صیغہ استعمال کرو تو کیا جانو گے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر منیت کے پاس آؤ تو حسین و منی وانا من الحسین۔ اگر منی سے آگے نون ثابت رہے تو اصلات یہ فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعت منی، جہاں بھی منیت رہ گئی اصل کے بارے میں بھی یہ کہا اصل مجھ سے ہے۔ فرمایا مصطفیٰ آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں وہاں سے ہوں جہاں عرش ہے۔ فرمایا مصطفیٰ آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں وہاں سے ہوں جب رب چاہتا تھا کہ کنت کنزا رازا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں۔ جب یہ میری نیت ہوئی تو میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور تخلیق کیا، اور رب نے قرآن میں اعلان کر دیا مصطفیٰ وہ ہے جو نور اللہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو میرے نور سے تخلیق شدہ ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ سے خدا سے نور آیا، مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے نور کہاں گیا؟ مصطفیٰ سے نور ہر اس منیت کی سند تک گیا، جو جڑتا گیا وہ بتاتا گیا ہم عیب چھپانے والے ہیں، سبحان اللہ، عیب چھپانے والے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں پینے سے پہلے اللہ کیا ہے؟ اللہ ستار ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ نے کسی کا عیب چھپایا؟ چھپایا۔ کس کا عیب چھپایا؟ بہت سے ایسے ہیں اگر مصطفیٰ بتا دیتے تو تمہارے دین میں ہلچل مچ ہوتی۔ بہت سے ایسے ہیں اگر مصطفیٰ بتا دیتے تو کئیوں کے شجرے ٹھنڈے ہو جاتے۔ بہت سے ایسے ہیں اگر مصطفیٰ بتا دے، خدا کی عزت کی قسم آپ کہیں شاہ صاحب خود سے بات کر رہے ہیں،
آؤ بخاری کھولو، مصطفیٰ کریم نے اپنے پیارے سے صحابی کو بلا کے کان میں کہا یہ 18 ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کبھی کسی کو نشاندہی کی نہیں کی۔ اللہ ستار ہے، مصطفیٰ کیا ہوئے؟ ستار۔ آپ اس سے اگلی ستاری کی سند کس کے پاس گئی؟ مصطفیٰ جب معراج سے ہے، میں اسی بات کے اوپر آ گیا ہوں، آپ کے انشاء بھٹک رہے ہیں، میں اسی بات پر واپس آ گیا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا سویا عرش سے تحفہ لایا ہوں، لیکن کرو گے کیا؟ نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا۔ مصطفیٰ نے چادر دے دی۔ اب میرا سوال، ستاری کہاں تک چلی گئی؟ آپ کہیں اس کی قرآن سے دلیل دیں کہ کیا کسی وصف کی بھی وراثت ہوتی ہے؟ آپ کہیں کہ جی وراثت تو مال کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستاری تھی تو محمد ستار تھے، محمد کی ستاری والی وراثت سے علی نے وہ وراثت پائی۔ آپ کا سوال ہو کہ شاہ صاحب آپ بات غلط کر رہے ہیں، مال کی وراثت ہوتی ہے، وصف کی وراثت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی وصف کی وراثت ہوتی ہے۔ کہا جی میں نے کہا ایک جھٹکی مثال دوں گا اور ایک قرآن سے مثال دوں گا۔ جھٹکی مثال یہ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے شیر کے گھر شیر پیدا ہوتا ہے، شیر کے گھر شیر پیدا ہوتا ہے۔ استاد کچھ نہ کرے بلی جو ہے مانا جاتا ہے کہ وہ جی شیر کی استاد ہے، بلی نے اسے سب کچھ سکھایا، ٹھیک ہے، شیر کو مارنا دھاڑنا سب کچھ سکھایا، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک وصف سلام کرا، کیونکہ وہ جانور تھی، اس کو یہ سمجھ نہ آئی۔ اب میں قرآن کی طرف پڑھتا ہوں، ربا تو رحمان ہے، میں ستار سے رحمان کی طرف آ گیا، ربا تو رحمان ہے، تیری رحمانیت کو جاننا ہو تو کیا کریں؟ ربا تو، رب نے کہا الرحمان، میں رحمان ہوں، میں نے ساتوں دنوں اور راتوں میں یہ کائنات تخلیق کی۔ ربا کچھ وراثت بھی ہے کہ تیری رحمانیت کو جاننا ہو تو کوئی وصف بھی ہے، کالی وصف ہے، کا کیسے ہے؟ رب نے مطلقاً فرما دیا، اس لائن کو مقید نہ کیا، نہ اس کے لیے کوئی آیت منسوخ نازل ہوئی۔ رب قرآن میں فرماتا ہے الرحمن فاسئل بہ خبیرا، جاننا چاہتے ہو میں رحمان ہوں تو اس کے پاس چلے جاؤ جو میری رحمانیت کی صفتیں بیان کرتا ہے، جان لو جو قیامت تک رحمانیت کی صفتیں بیان کرتا جائے گا۔ رحمانیت کی صفت وراثت در وراثت مہدی تک جائے گی۔ اگر ماضی تک جا سکتی ہے تو ستاری کی صرف ماضی تک نہیں جا سکتی۔ آپ کہیں گے کہ مہدی ستار نہیں ہے، جی ستاری چلو علی تک رہ گئی۔ کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی اپنا اعلان خود کریں گے؟ ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا۔ ارے میں عرض کرتا ہوں علی کا آخری بیٹا، محمد کا آخری بیٹا، جس کے انتظار میں یہ قیامت کھڑی ہے، وہ اپنے آپ کو وجود کو ستار بنا لے گا، چھپا لے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو ستار بنا لے گا، چھپا لے گا تو زمانہ دیکھے گا اس نے اپنے وصف چھپائے ہوئے ہیں، اس نے اپنی نورانیت چھپائی ہوئی ہے، تو کوئی گھٹنے سے لگ کے کہے گا اینہ اسم، آپ کا اسم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا محمد بن عبداللہ، تو لوگ نعرے لگانے لگ جائیں گے ارے تم مہدی کے انتظار میں تھے، یہ دیکھو مہدی آ گیا ہے۔ ہر وصف قیامت تک جائے گا، ہر شان قیامت تک جائے گی، اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی میں اس تک آ گیا۔ رب نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اس آیت میں بھی دو وصف ہیں، اس آیت سے بھی یہ نشانی واضح ہوتی ہے کہ وصف جو ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ جب آپ مصطفیٰ کو رحمت نہیں مانتے، مصطفیٰ کی شان نہیں مانتے، تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے،
ارے حضرت صاحب بات کر رہے تھے کہ کعبے کی وہ دیوار چھپانی پڑ رہی ہے ان کو کہ جی کوئی پوچھ لے تو بتانا پڑ جاتا ہے یہاں سے علی نازل ہوا. میں عرض کرتا ہوں جب تم کعبے کی دیوار کا وہ شک چھپانے لگ گئے ہو تو رب کی رحمانیت کی صفت کو بھی چھپانے لگ جاؤ, کیونکہ جب رب کی رحمانیت کی صفت واضح ہوگی, رحمت کی گڑیاں کھولی جائیں گی, تو جب رحمت تمہارے دل پہ اترے گی, جب راز کھل جائے گا تو قرآن سامنے آئے گا, جب قرآن سامنے آئے گا تو قرآن کا ورق ورق کھولو گے تو قرآن کا ہر فرق اس بات کا اقرار کرے گا رب کی ساری رحمانیت, رب کی ساری رحمت کا کوئی وارث ہے, کا وارث ہے, کا وارث کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کہیں اس سے بھی بات اور بہت حسین بات, آپ کہیں جی میرے پاس یہ بس کسی کا عطا کرنا نہیں ہے, وراثت سے نہیں آئی, یہ میرا خود کا ہے, یہ میرا خود کا ہے. میں اگر کسی سے پیار کرتا ہوں تو یہ میں اپنے بلبوتے پر کرتا ہوں, اس پر کسی کا عمل دخل نہیں. آپ کہیں میں کس سے نفرت کرتا ہوں تو یہ اپنے بلبوتے پر, میں اس بات کو ذرا اور پیچیدہ نہیں کروں گا, ذرا اور باریکی سے کھولوں گا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے, میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو یہ میرا بھائی میرے اوپر یہ بڑی شان ہے کہ میں جی اہل بیت کو نہیں مانتا, یہ میری بڑی شان ہے کہ میں مصطفیٰ سے نفرت کرتا ہوں, یہ میری بڑی عزت ہے کہ میں مصطفیٰ سے دور ہوں. رب نے کہا وما ارسلنا, ارسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. ارسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. عقدہ کھل گیا, راز حل ہو گیا, جس رحمت کا تم متلاشی ہے وہ تیرے پاس آئی نہیں, جب آ جاتی تو تو فخر کرتا میں محمد کا امتی ہوں. سبحان اللہ. آئی نہیں, وہ رحمت ارسل ہوئی نہیں, ارسل ہو جاتی تو جان لیتا محمد سب شانوں سے افضل ہے. تصویر پھر تجھے یہ کہنے پہ جناب ڈر نہیں لگتا اور تو یہ شوق سے کہتا تصویر محمد عربی بھی رب آپ بنا کے لٹیا گیا. ارے وہ اتنے وصف والا تھا, وہ اتنی شان والا تھا کہ اس کی شانیں رب خود بناتا گیا. اور جب آنکھ مصطفیٰ کی دیکھی تو اس پر آیت نازل کر دی, جب زلف مصطفیٰ کی دیکھی تو اس پر آیت نازل کر دی, جب عطا مصطفیٰ کی دیکھی تو اس پر آیت نازل کر دی. رب نے کہا علیم بذات صدور, میں دلوں کے راز جاننے والا ہوں. علم نشرح کہہ کے بتایا کسی کے اور کی. آپ کہیں علم نشرح کا مطلب کیا ہے؟ نشر, آپ سب کو پتہ ہے نشر ہونا کیا. یہ پروگرام 8 بجے نشر ہوگا, سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, یہ پروگرام 10 بجے نشر ہوگا, یہ پروگرام 12 بجے نشر ہوگا. کیا ٹی وی چینل کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کا پروگرام اتنے بجے نشر ہوگا؟ پھر رب نے علم نشرہ کے سیدھے کی سند بتا کے کہا کسی اور کو پتہ نہیں رب کدھر ہے, یہ جب بھی نشر ہوگا مصطفیٰ کے سیدھے سے نشر ہوگا. اس سے آگے تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے کپڑے پھاڑ کر رقص کروں کہ میں یہ کہتا ہوں علم نشرہ کا مطلب کیا ہے؟ علم نشرہ کا مطلب ہے رب کے دیدار کو مصطفیٰ نشر کریں گے. میں نے کہا اس سے بڑی بات بھی ہے. کہا بڑی بات کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا باپ جانتا تھا کہ اللہ کیا ہے؟ جب تک پروگرام نشر نہ ہو اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا نہیں, کبھی نہیں پتہ چلتا. کبھی جناب ایک وہ جو کرکٹ کا جج تھا ڈاکٹر نعمان نیاز, میرا بھی اس کے پاس جانا ہوا, میں نے بھی اس سے علاج کروایا. اس نے نا ایک دفعہ پی ٹی وی اسپورٹس پر بیٹھ کے شعیب اختر کو بدتمیزی کی. ساروں نے کہا, ساروں نے اس پروگرام کو کھولا, اس پروگرام کو
کھولا اور کھول کے دیکھا کس جگہ بدتمیزی ہوئی ہے. تو میں نے عرض کی علم نشرہ میں کیا کیا نشر کیا. پروگرام آ گیا, دین آ گیا. دین کیا تھا؟ وہ اللہ ایک ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ نے نشر کیا کہا سچ نشر کرتا ہوں. اس کے بعد مصطفیٰ نے نشر کیا کہا امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ میری نشریات میں شامل ہے. پھر اس کے بعد مصطفیٰ نے نشر کیا کہا جب اس میں یقین ہو گیا تو آؤ اس پروگرام کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ محمد اس کا نبی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، آستانہ عالیہ دارالفضل کلیر والا شریف. زندہ باد. میں اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے بات کروں گا. کیا گانے والے اسٹیشن پر مذہبی پروگرام لگ سکتے ہیں؟ نہیں. مذہبی پروگرام نشر ہو سکتا ہے؟ نشر کیا. کیا مذہبی چینل پر کیوں ٹی وی پہ کبھی آپ نے گانا نشر ہوتے دیکھے؟ نہیں. جس کا جو اسٹیشن ہوگا وہی نشر کرے. مصطفیٰ کا کوئی اور اسٹیشن نہیں تھا. تم کہتے ہو وہ بشر تھے, میں کہتا ہوں جب اسٹیشن بدلا ہی نہیں تو بشر کیسے ہوا؟ مصطفیٰ وہ ہے جو نور نرا نور ہے. اسٹیشن بدلتا تو پتا چلتا کہ بھئی آپ کہتے جی یہ گانوں والا اسٹیشن تھا, اس پر طارق جمیل کی تصویر لگ گئی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ کیو ٹی وی تھا, اس پر سیدی ریاض حسین شاہ کی تقریر لگی ہے. یہ علم نشرہ تھا, اس پر قرآن کی نشریات جاری ہوئی ہے. یہ علم نشرہ تھا, اس پر بددعا کی نشریات جاری ہوئی ہے. یہ علم نشرہ تھا. اس کے بعد اور حسین بات کر دوں, جو چیز ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے. اسم جو اس اسم کے معنی پورے کرے اس کو کہتے ہیں کہ جی اسم با مسمہ ہے. اس نے اپنے نام کا معنی پورا کیا. میں نے کہا محمد سے چھوڑو, مصطفیٰ نام کا معنی کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ رب نے اس کو چاہا, رب نے اس سے محبت کی. محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی محبوب ہے, محمد کا معنی رحمت ہے. میں نے عرض کی کیا محمد اس کا مسمہ ہے؟ میں نے اکاجی اسم کا مسمہ ہے. رب نے ان سے محبت کی, رب نے ان کو رحمت عطا کی. میں نے کہا اس سے بدل کے اولا بات کیا ہے؟ آپ نے کہا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ایک اونٹ ہوتا ہے, ایک سپوت ہوتا ہے, ایک کپوت ہوتا ہے. کپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے شان کو اسم کو آگے نہیں بڑھا سکتا. پوت وہ ہوتا ہے جو بڑھاتا نہیں لیکن اس تک رکھتا ہے جدھر تک وہ باپ تھا. جو شان عزت کی طرف چھوڑ کے وہ گیا تھا وہاں تک رکھتا ہے. میں عرض کرتا ہوں ارے سپوت کیا ہے؟ سپوت یہ ہے باپ نے تھوڑا کیا تھا, بیٹے نے سارے زمانے کو یہ بتا دیا یہ میرا باپ ہے. ناصر سلطان نے ساروں کو بتا دیا. ارے فضل شاہ کو کسی نے دیکھا نہ دیکھا, ناصر سلطان نے اپنے چہرے کا دیدار کروا کے بتا دیا کہ ظاہر جگہ ساڈے لیے وچ اصلی نے رہن والے. یہ بتا دیا اور بتایا ہم کپوت نہیں ہم سپوت ہیں, یعنی جو آگے بڑھائے. کا محمد کیا ہے؟ کیا محمد نے رب کی شان بڑھائی یا گھٹائی؟ رب کا عشق بڑھایا یا گھٹایا؟ عیسیٰ اپنے عشق تک بہا رہا, بإذن اللہ کرتا رہا, جانوروں کو زندہ کرتا رہا, انسانوں کو زندہ کرتا رہا. مصطفیٰ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ نے ہر دل کو زندہ کر کے رب کے عشق میں لگا کے بتایا ربا تو مجھ سے پیار کرتا ہے, سارا زمانہ مجھ سے پیار کرتا ہے. عشق وہ دولت ہے, عشق وہ شمع. میں نے یہ بات کر کے بیان کی اور آج بھی کروں گا. جو ساتھ والے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جی شاہ صاحب آپ نے آج بات یہ دوبارہ کر دی. تو میں یہ کہوں گا مجھ سے پوچھو کہ عشق کیا ہے. آپ محبوب کی آنکھوں میں عشق ڈھونڈے. ایک فقیر کا واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں. ایک بادشاہ ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. میرے شادی جو ہمیشہ مجھے یہ واقعہ سناتے, یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا بیٹا تھا, اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا. وزیر کو اس نے بلایا, یہ بڑی
بدبختی والی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کے بیٹے کو کسی سے پیار ہو گیا، کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ مہربانی کریں اس کو سمجھائیں۔ اس نے وزیر نے کہا تمہیں دیدار کے لیے لے جاؤ۔ اس نے ایک کمرے میں اس عورت کو بلایا، وہ شہزادہ آیا، اس نے دیدار کیا، چلا گیا۔ 15 دنوں بعد پھر دیدار کروایا، چلا گیا۔ اب تانگ بڑھانے کے لیے نا بادشاہ وزیر نے جو ہے نا جمال کو اٹھا، اس لڑکی کو دینا شروع کر دیا، اور دے کر جناب اس کو جب پخانے لگتے گئے تو اس کا پخانہ بھی جمع کرتا گیا، اور ایک جو ہے وہ جار میں ڈالتا گیا، سنبھالتا گیا۔ جب اس عورت کی جناب حالت یہ ہو گئی کہ جو چہرہ ہے وہ اس میں سے ہڈیاں نظر آنے لگ گئی، جو جناب کان ہے اس میں سے اس کی جو ٹانگوں کی ہڈیاں نظر آنے لگ گئی، تو بادشاہ نے اس شہزادے کو بلایا، اور وزیر نے اس شہزادے کو بلایا، کہا آؤ تمہیں دکھاؤں، آؤ تمہیں ملواؤں، آج پکا دیدار کرواؤں گا، آج ایسا دیدار کرواؤں گا کہ تم بھول نہیں سکو گے۔ جب شہزادہ آتا ہے تو اس لڑکی کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس سے میں جس سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ نہیں ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں، وہ تو بڑی خوبصورت تھی۔ کہا آؤ اس کی خوبصورتی بھی دکھاتے ہیں۔ اس نے اس فضلے والے پتھر سے ڈھکن اٹھایا، کہا اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کے اندر یہ سمایا ہوا تھا۔ جناب آپ کی محبت تب تک سالم رہے گی جب تک آپ کا حسن سلامت رہے گا، آپ کے اندر کچھ موجود رہے گا، آپ کے اندر کچھ باقی رہے گا۔ جب نکل جائے گا تو آپ کا حسن فنا ہو جائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمان، تیرے پاس وراثت کیا ہے؟ کا وراثت ایمان ہے۔ جب ایمان حاصل ہو جائے گا تو آمینو ہو جاؤ گے۔ جب آمینو اندر رہے گا تو ظاہر سے لوگ دیکھ کے کہیں گے سوڑا ہے۔ جب ایمان اندر سے نکل جائے گا وہ حسن ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تو وہ نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، یہ تو وہ نہیں ہے جس سے میں عشق کرتا تھا۔ تو میں ادنی سی چٹکی لگا کے اجازت چاہوں گا، دو باتیں کر کے کہوں گا کہ میری عشق کیا ہے۔ عشق یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، عشق یہ ہے کہ اے لوگو اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہوگی تبلیغ، یہ ہوگی وہ حاکم تمہید باندھ رہا ہے۔ کبھی بادشاہ نے بھی تمہید باندھی، وہ حاکم تمہید باندھ رہا ہے۔ میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے اللہ بندے کو کہہ رہا ہے اے آمینو، اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ پھر عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ عشق سے کیا ملتا ہے؟ عشق تب کامل ہوتا ہے جب ایمان کامل ہو، ایمان تب کامل ہوتا ہے جب عشق کامل ہو۔ یہ دونوں جب برابر ہو کے چلیں تو پھر آنکھ دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے، تب زلف دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے، تب کنڈل دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ سے بات کرنی ہے تو رائی کا دانہ باہر جمع کروائے، اور جمع کروا کے آ کے مصطفیٰ سے بات کر لے۔ علی بھاگا آیا، کسی نے بتا دیا علی وہ آیت نازل ہو گئی ہے اس پر صرف تجھے ہی عمل کرنا ہے۔ تو آ کر وہ رائی کا دانہ باہر جمع کروایا، مصطفیٰ کے کان کے ساتھ علی نے اپنے لب لگائے، اے سونیا علی کو آپ سے بڑا پیار ہے۔ پھر باہر گئے، پھر رائی کا دانہ جمع کروایا، پھر اندر آئے اور آ کے کہا اے مصطفیٰ آپ سے علی کو بڑا پیار ہے۔ پھر باہر گئے، رائی کا دانہ دیا، رائی کا دانہ دے کے جب واپس آئے تو محبوب کو کہا اے محبوبہ، اے مدنی مٹھن منٹھار، اے تاجو والے محمد، علی کی جان آپ پر قربان ہو، علی کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو اب مصطفیٰ نے ید اللہ پکڑ، ید اللہ سے اس ید اللہ کو پکڑ لیا۔ مصطفیٰ نے ید اللہ سے ید اللہ کو پکڑ لیا، مصطفیٰ نے ید اللہ سے ید اللہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا ینطق عن الہویٰ،
جناب یسبقو عن الہوا زبان پر آ گیا، رب کا نور، رب کا عزم زبان پر آ گیا، اور علی کے مصطفیٰ نے، رب کے مصطفیٰ نے علی کے کان میں نہیں کہا مصطفیٰ علی تو نے تو میرے کان میں کہا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر اس سے اگلی عشق کیا ہے؟ میں یہ بتاتا ہوں عشق کیا ہے۔ عشق یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کا منسوخ کیوں ہو گئی؟ جب ایک شخص رستے پہ کھڑا ہو یوں دیکھنے لگ جائے، سارے یوں دیکھنے لگ جاتے ہیں، میں تقریر کے دوران یوں دیکھنے لگ جاؤں، سارے یوں نہیں دیکھنے لگ جائیں گے، تو ساروں نے دیکھا یہاں جو پیار کی بات مصطفیٰ سے کرے نا کان میں کہ مصطفیٰ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، تو اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ مصطفیٰ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا خدا بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ رب نے کہا دروازہ ہی بند کر دو، مصطفیٰ بھی علی سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی علی سے پیار کرتا ہے، تم اپنے جگر آزماؤ، تم جگر آزماؤ، ہم تیر آزما کے بتائیں گے، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزما کے بتائیں گے۔ عشق وہی سچا جس کو خدا کامل کر دے۔ رب نے کہا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، کوئی نہ مصطفیٰ کو آ کے کہے اے سویا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، تو مصطفیٰ بھی اس کا کئی دل رکھنے کے لیے بھی نہ کہہ دیں کہ ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، کا سارے دروازے بند ہو گئے۔ مصطفیٰ کا پیار علی ہے، علی کا پیار مصطفیٰ ہے، ان دونوں کا پیار خدا ہے اور خدا کا پیار یہ ہے، اسی میں ساری کائنات ہے۔ سبحان اور میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، لوگوں جان لو، میں نے اتنی گہری من تک دماغ لڑایا، میں نے نہیں لڑایا، یہ فضل شاہ کی مہربانی ہے، میں گنگا ہوں زبان فضل شاہ کے صدقے ہے، مجھے میرے اندر کوئی عقل نہیں، یہ عقل اس در کے صدقے ہے، خدا کی عزت کی قسم بولنا نہیں آتا، مرشد نے جیسے چھوٹے ہوتے کچی پینسل سے نقطے لگا کے سکھایا ہے، ہمیں بھی فضل شاہ کی حضرت نے ایسے سکھایا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے ساری شانیں بیان کی، خدا کی عزت کی قسم دل سے پوچھیں کیا محمد اتنی بڑی شانوں والا ہے، تو ہر کا دل یہ گواہی دے گا کہ ہاں محمد اتنی بڑی شانوں والا ہے، تو پھر آپ اپنی طرف دیکھیں کہ کیا آپ اس شانوں والوں کے رستے پر چل رہے ہیں۔ آپ اپنی طرف دیکھیں کہ جس کی شان کا آپ کو یقین ہے آپ اس جیسا نہیں بننا چاہتے، جس کی شان پر آپ کا ایمان ہے آپ اس جیسا نہیں بننا چاہتے۔ چلو میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، نہ پڑھو نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن میں تھوڑی سی آسانی کر دیتا ہوں، نہ پڑھو نماز، نہ پڑھو حج، نہ پڑھو زکوٰۃ، نہ دو زکوٰۃ، نہ دو قربانی، بس اتنا کر دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بس علی علی کرتے جاؤ، رب تمہارے عمل کو بھی سنوار دے گا، تمہارے جسم کو بھی سنوار دے گا، تمہاری روح کو بھی سنوار دے گا، اور تم حیدر حیدر کر کے بتاؤ گے، جس کے سینے میں حیدر حیدر ہو وہ جب للکارا مارتا ہے تو پتھر کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ میں خار ہوں اگر جنت نہ جا سکوں، میں سر کے دن کچھ کام آ سکوں، در بنا دے مجھے اے جہنم کے خدا، تاکہ ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں، اور تف ہے ایسے سید پر جو دفاع سیدہ نہ کر سکے، تف ہے ایسے سید پر جو اپنے باپ کی شان نہ بیان کر سکے، اور تف ہے ایسے امتی پر جو دیکھے کہ مصطفیٰ، میں عرض کرتا ہوں مصطفیٰ کریم، آخری بات بس یہ آخری بات، مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز پڑھنی چاہیے، خود پڑھی، مصطفیٰ کریم نے کہا زکوٰۃ دینی چاہیے، خود دی، صرف دو کام ایسے ہیں مصطفیٰ نے نہیں کیے، سارے مانتے ہیں۔ ایک مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے کیونکہ شہید کا نچلا درجہ تھا، مصطفیٰ کے درجے پہلے ہی آنا تھا۔ دوسرا مصطفیٰ کریم نے کبھی اذان نہیں دی کیونکہ وعید دینا، مصطفیٰ
رب کی وعیدیں سنا رہے تھے، پیغام دینے کے لیے پائے دربان کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اب وہ بادشاہ بھی ہو اور دربان کا کام کرے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی یہی نہیں سمجھ آئی مصطفیٰ نے اذان کیوں نہیں دی. ارے دربان مصطفیٰ نہیں تھے، مصطفیٰ تاج والے تھے، شانوں والے تھے، بادشاہ تھے. اور پھر آپ میں یہ بھی اٹھا ہوں، مصطفیٰ خود شہید کیوں نہیں ہوئے؟ مصطفیٰ کے جو امتی تھے وہ شہید ہوئے تھے کس کے لیے؟ ارے وہ لوگ مصطفیٰ کو دیکھ کے شہید ہو رہے تھے. مصطفیٰ کو دیکھ کے لیے جانے، جس کے لیے جانے دینی ہو وہ کس کے لیے جانے دیا کرتا ہے. تو میں آخر بات کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے جو حکم دیا خود بھی پورا کیا. مصطفیٰ کریم مستثنا تھے لیکن عمل کیا. میں عرض کرتا ہوں پینے سے لہجے میں یا مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہوگا النظر وجہ نبی نے وعدہ، تو خود بھی علی کے چہرے کا دیدار کیا ہوگا. محمد سے وفا نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چھوڑ ہے کیا لوہ و کرم تیرے ہیں. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، یہ اعتراف عجز ہے، حد ثنا نہیں. واخر دعوانا